ایک ویران مقام پر آگ کے دائرے کے اندر ایک شخص بیٹھا کسی عمل میں مصروف ہے۔ فضا میں کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ ساتھ بدروحوں کی خوفناک آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ آگ کے دائرے کے باہر اسے بدروہیں بڑی بڑی ڈراؤنی شکلوں میں ظاہر ہو کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس عمل کا یہ آخری دن ہے اور اس عامل کا نام شعور ہے۔ شعور ایک اچھا خاصا تاجر تھا، کسی شخص نے اسے سونا بنانے کی راہ پر لگا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شعور نے سونا بنانے کے چکر میں اپنا تمام سرمایہ ضائع کر دیا اور بالآخر ایک سنیاسی کی شاگردی کر لی، جس نے اسے اس راہ پر ڈال دیا کہ وہ ایک خاص چڑیل کے لیے آگ کے لو میں بیٹھ کر عمل کرے اور جب 21 دن کے بعد وہ حاضر ہو تو اس سے سونا بنانے کا نسخہ حاصل کر لے۔ آج 21واں دن تھا اور آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ الاؤ کی آگ کی تپش سے اس کا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور بدن جل رہا تھا۔ اچانک زوردار دھماکہ ہوا اور سامنے موجود پہاڑ روئی کی گالے کی طرح اڑ گیا۔ زمین ہلنے لگی، بدروحوں کی آوازوں میں اضافہ ہو گیا۔ الاؤ کے اندر دھوئیں کا ایک مرغولا سا اٹھا اور پھر اس دھوئیں میں سے ایک خوفناک شکل و صورت کی چڑیل ہاتھ میں کسی بچے کی کھوپڑی چباتی ظاہر ہوئی۔ شعور اس ہیبت ناک صورت والی چڑیل کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ چڑیل نے بھیانک قہقہہ لگایا۔ آسمان پر سیاہ بجلی زور سے چمکی اور چڑیل نے عجیب و غریب آواز میں سوال کیا، بتا اے آدم زاد، تو نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ شعور نے کانپتے ہوئے اور ہکلاتے ہوئے جواب دیا، اے چڑیلوں کی ملکہ، سونا بنانے کے چکر میں میری ساری دولت برباد ہو گئی ہے۔ تو مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتا دے۔ کامیاب ہوتے ہی میں وعدہ کرتا ہوں ایک گائے کا نوجوان بچھڑا ہر روز تیری نظر کروں گا۔ چڑیل نے جواب دیا، اے شعور، دنیا میں سونا بنانے کا کوئی نسخہ موجود نہیں۔ سونا صرف پارس پتھر کو لوہے پر رگڑنے سے بن سکتا ہے اور پارس پتھر صحرائے اعظم کے درمیان میں موجود بدروحوں کے قبرستان میں دفن ایک جادوگر کے تابوت میں موجود اس کی آنکھ کے گھڑے میں محفوظ ہے۔ لیکن صحرائے اعظم کے درمیان جہاں نہ کوئی سایہ دار درخت ہے اور نہ کہیں پانی کا وجود ہے، کسی کا پہنچنا ناممکن ہے۔ اگر کوئی ہمت اور لگن سے وہاں تک پہنچ بھی جائے تو اس قبرستان کے ارد گرد نہایت ہی خوفناک قسم کی بدروحوں کا پہرا ہے، جن سے بچ کر جادوگر کی قبر تک پہنچنا کسی آدم زاد کے بس کی بات نہیں۔ جادوگر نے اپنی زندگی میں ہی اپنی آنکھ نکال کر اس کی جگہ پارس پتھر کو محفوظ کر لیا تھا۔ شعور نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، تم بھی وہاں نہیں داخل ہو سکتی؟ تم تو چڑیلوں کی ملکہ ہو، میری مدد کر سکتی ہو۔ چڑیل نے جواب دیا، مدد نہیں کر سکتی، راستہ بتا سکتی ہوں۔ ملکہ ہونے کے باوجود وہ علاقہ دیوؤں کے راجا کی سلطنت میں شامل ہے، جو میرے قبیلے کا جانی دشمن ہے۔ شعور نے پھر کہا، چلو راستہ ہی بتا دو۔ چڑیل نے جواب دیا، یہاں سے سیدھے بندر بن چلے جاؤ۔ یہ جنگل بندروں کا ٹھکانہ ہے۔ ان بندروں کا سردار ایک بہت قداور بندر ہے جو ہنومان دیوتا کی اولاد سے ہے۔ اگر تم کسی صورت اس سردار بندر کا سر کاٹ کر اپنے قبضے میں کر لو تو اس کی کھوپڑی میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ تمہیں بدروحوں کے علاوہ دنیا کے تمام جادوگروں کے جادو سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ چڑیل یہ کہہ کر پھر دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ بندر بند پہاڑی علاقہ تھا جہاں اتنے لمبے لمبے اور موٹے تنوں کے درخت موجود تھے جن کی چوٹیاں بادلوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ یہ اتنا گھنا جنگل تھا کہ سورج کی روشنی بھی بمشکل زمین تک پہنچتی تھی، اس لیے اس جنگل میں دلدلیں بھی موجود تھیں اور بعض مقامات پر آدم خور جھاڑیاں بھی کثرت سے پائی جاتی تھیں۔ اس جنگل میں سانپ بچھوؤں کے علاوہ ایسی بڑی بڑی مکڑیاں بھی موجود تھیں جن کے جالے میں اگر انسان پھنس جائے تو ان سے نکلنا ناممکن تھا۔ جالے کے نرم تار فولاد کی تاروں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ جب کوئی جانور یا انسان اس کے جالے میں پھنس جاتا تو پہلے وہ اس کی آنکھیں نوچ کر چٹ کر جاتی، پھر اس کا خون پی جاتی اور پھر آخر میں اس کی کھوپڑی سے مغز نکال کر کھا جاتی۔ کئی روز کے سفر کے بعد جب شعور بندر بن کے علاقے میں داخل ہوا تو اسے ان تمام حضرات کا علم تھا، لیکن سونا بنانے کے لیے پارس پتھر حاصل کرنے کا لالچ اسے موت کے اس جنگل تک لے آیا تھا۔ اس نے سردار بندر کو ہلاک کرنے کے لیے ایک تیر کمان، تلوار اور ایک مضبوط رسی کی کمند بھی ساتھ لے لی تھی۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا۔ زمین پر سیلن کی وجہ سے لمبی لمبی ہری گھاس اگی ہوئی تھی۔ سانپ کی پھنکار سن کر اس نے چھلانگ لگائی، اگر وہ ایسا نہ کرتا تو درخت کی شاخ سے لٹکتا ہوا استا اس کو کھوپڑی سے پکڑ کر نگل جاتا۔ موت سے بچنے کے لیے اس نے چھلانگ لگائی تھی، لیکن موت روپ بدل کر اس کے سامنے موجود تھی۔ اسے علم نہ تھا کہ آگے دلدل موجود ہے، لہٰذا چھلانگ لگانے کے بعد وہ سیدھا دلدل میں جا کر گرا اور اس کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے اوسان ہتا نہ ہونے دیے۔ اس سے پہلے کہ دلدل اسے نگل لے اس نے درخت کی شاخ کی طرف اپنی کمند پھینکی، لیکن اسے یہ دیکھ کر بے حد مایوسی ہوئی کہ کمند شاخ پر پڑنے کی بجائے مکڑی کے ایک جالے میں جا کر اٹک گئی۔
اس نے کمند کو کھینچا تو اسے یہ جان کر حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ جالے کے تار اتنے مضبوط تھے کہ وہ باوجود زور لگانے کے بھی اسے توڑ نہ سکا۔ یہ بہت بڑا جالا تھا جو 4 درختوں کی شاخوں پر پھیلا ہوا تھا اور اس کے درمیان میں سیاہ رنگ کی ایک مکڑی موجود تھی۔ اس کمند کی رسی کی وجہ سے وہ دلدل میں دھنسنے سے تو بچ گیا، لیکن اب اسے علم تھا کہ موت مکڑی کے روپ میں یہاں بھی موجود ہے۔ لہٰذا نیچے دلدل تھی، اوپر مکڑی موجود تھی اور وہ جالے میں پھنسنے کی بجائے رسی کی کمند سے لٹک رہا تھا۔ یہ مکڑی ایک بڑی چمگادڑ کے برابر تھی۔ مکڑی نے جب دیکھا کہ شکار ہوشیار ہے، اس کے جالے میں آنے کی بجائے درمیان میں لٹک گئی، تو اس نے حرکت کی۔ جالے کے بعد وہ کمند کی رسی تک آ پہنچی۔ شعور نے سوچا اگر موت میرا مقدر ہی بن گئی ہے تو زندہ رہنے کی آخری کوشش بھی کرے گا۔ جو ہی مکڑی نے رسی پر آ کر اپنے منہ میں اس کی کھوپڑی کو پکڑنا چاہا، شعور نے اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ اب شعور کی بجائے مکڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اگر وہ رسی کو اپنے پنجوں سے چھوڑ دے تو شعور کے ساتھ ساتھ وہ بھی دلدل میں جا کر گرتی تھی۔ دوسری طرف شعور نے اسے بری طرح دبوچ رکھا تھا، دونوں میں زور آزمائی ہو رہی تھی۔ آخر کافی جد و جہد کے بعد مکڑی کی ٹانگوں سے رسی چھوٹ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ شعور کے ساتھ دلدل میں جا گرے، اس نے اپنے پر پھیلائے اور شعور کو لے کر پرواز کرتی ہوئی درخت کی ایک شاخ تک لے آئی۔ درخت کی شاخ پر آتے ہی شعور نے شاخ کا سہارا لے کر اپنی تلوار نکالی اور مکڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب اسے اندازہ نہیں تھا کہ دلدل کا وجود کہاں تک ہے، اس لیے زمین پر آنے کی بجائے اس نے آپس میں جڑے ہوئے اور الجھے ہوئے درختوں کی شاخوں پر سفر شروع کر دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جس شاخ کا سہارا لے کر وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ ٹوٹ کر زمین پر جا گری۔ جو ہی شعور کے پاؤں زمین پر لگے، اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ یہاں کی زمین سخت تھی۔ گویا وہ دلدل کو پار کر آیا تھا۔ وہ جنگل میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ کئی مقامات پر آدم اور جھاڑیوں نے اسے اپنی گرفت میں لیا، لیکن اس نے تلوار سے ان کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا۔ ایک جگہ وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اس نے اونگنا ہی شروع کیا تھا کہ کوئی چیز اوپر سے آ کر اسے لگی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یہ ایک پھل تھا۔ اسے سخت بھوک لگی تھی۔ اس نے پھل اٹھا کر اوپر دیکھا، درخت تو پھلدار نہ تھا، لیکن یہ پھل اسے ایک ایسے بندر نے مارا تھا جس کی تلاش میں وہ یہاں آیا تھا۔ یہ بہت بڑے قد کا بندر تھا جس کے سر پر بالوں سے ایک تاج سا بنا ہوا تھا۔ چڑیل نے بندروں کے اس سردار کی کھوپڑی حاصل کرنے کے لیے ہی اسے کہا تھا۔ اسے دیکھ کر شعور بہت خوش ہوا۔ بندر شاخ پر بیٹھا دور کہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے غافل دیکھ کر شعور نے جلدی سے تیر کمان پر چڑھایا اور نشانہ لے کر اس پر چھوڑ دیا۔ اتفاق سے تیر بندر کے دل پر لگا اور وہ پکے ہوئے پھل کی طرح زمین پر آ گرا۔ شعور نے جلدی سے تلوار کا وار کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ بندر نے گرتے ہوئے جو چیخ ماری تھی، اپنے سردار کی آواز پر چاروں طرف سے بندر ہی بندر درختوں پر آ موجود ہوئے تھے۔ بندروں کی اس فوج کو دیکھ کر شعور کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں اپنے سردار کی کھوپڑی دیکھ کر بندروں نے چاروں طرف سے اس پر حملہ کر دیا۔ ان کے ناخنوں نے اس کی کھال ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ بندروں نے اپنے سردار کی کھوپڑی اور جسم کو گھڑا کھود کر دفن کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شعور کی وہ درگت بنائی کہ شعور بے ہوش ہو گیا۔ بندر سمجھے وہ مر چکا ہے۔ انہوں نے شعور کی کمند کی رسی سے اسے باندھ کر درخت سے الٹا لٹکا دیا اور سردار کے سوگ میں اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ گئے۔ نہ جانے شعور زخمی حالت میں خون سے لت پت کتنا عرصہ بے ہوش درخت سے لٹکتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی حالت بڑی غیر ہو رہی تھی۔ اچانک کہکہے کی آواز سن کر اس نے دیکھا یہ ایک مجذوب انسان تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی اور مونچھیں بڑھ کر ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، جس سے وہ انسان کی بجائے عجیب سی مخلوق نظر آ رہا تھا۔ مجذوب نے کہا، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ بندروں نے تو اپنا انتقام لیتے ہوئے تمہاری جان لے لی تھی، لیکن ابھی تمہاری موت بھی کچھ عرصہ باقی ہے۔ شعور نے چیخ کر کہا، اے خدا کے بندے، پہلے مجھے اس عذاب سے تو رہائی دلوا، باقی باتیں بعد میں کرنا۔ لہٰذا مجذوب انسان نے اسے درخت سے اتارا اور کہا، بندروں کے سردار کی کھوپڑی اسی جگہ دفن ہے، تم اسے حاصل کر سکتے ہو، لیکن برخوردار یاد رکھو، انسانی زندگی کے لیے سونا ہی سب کچھ نہیں۔ بعض اوقات اناج کا ایک دانہ، پانی کا ایک قطرہ سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اپنی جان خطروں میں ڈال کر تم سونے کے پہاڑ حاصل کر لو گے، لیکن قبر میں اسے ساتھ نہیں لے جا پاؤ گے۔ شعور نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، نصیحت ہی کرتے رہو گے یا میری کچھ مدد بھی کرو گے؟ ضرور مدد کروں گا، تاکہ تم پارس پتھر سے بے شمار سونا حاصل کر سکو اور پھر تمہارا انجام بھی قارون کی طرح لوگوں کے لیے سبق کا باعث بنے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اتنی آسانی سے بندروں کے سردار کو مار لیا ہے، بلکہ اس کا قتل تو تمہاری کہانی کا ایک موڑ تھا جس کے لیے قدرت نے تیری مدد کی۔ صحرائے اعظم ریت کا وہ جہنم ہے جہاں انسان کا زندہ رہنا
معجزے سے کم نہیں۔ اب بھی وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ اور محنت کی کمائی سے اور ترقی کرنے کی کوشش کرو۔ شعور نے جواب دیا، بندہ خدا، میں پارس پتھر حاصل کیے بغیر واپس نہیں لوٹ سکتا۔ میری زندگی کا مقصد اسے حاصل کرنا ہے۔ مجذوب نے جواب دیا، کم وقت اسے حاصل بھی کرے گا تو اس کی حفاظت بہت مشکل ہوگی۔ اس پتھر سے کئی آفات اور بلائیں وابستہ ہیں جو اسے تجھ سے چھین لیں گی۔ شعور نے کہا، میں اس پتھر کی حفاظت کے لیے اپنی ایک آنکھ اس جادوگر کی طرح نکال کر اس کی جگہ پتھر کو محفوظ کر لوں گا۔ مجذوب نے تلخی سے کہا، تو پھر جا جہنم میں اس بندر کی کھوپڑی نکال لے، یہی تیری رہنمائی کرے گی۔ شعور نے جلدی جلدی زمین میں دفن بندر کی کھوپڑی کو نکالا اور اسے اپنے تھیلے میں محفوظ کر لیا۔ ملک افریقہ کا یہ صحرا واقعی ریت کا جہنم تھا، جہاں کوسوں تک سوائے ریت کے ٹیلوں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ شعور نے بندر کی کھوپڑی کے کہنے پر کئی اونٹ خرید کر ان پر پینے کا پانی اور کئی ہفتوں کی خوراک لاد کر صحرا کا یہ سفر شروع کر دیا تھا۔ کھوپڑی نے اسے بتایا کہ صحرائے اعظم کے درمیان میں چند ٹیلوں کے درمیان بدروحوں کا قبرستان ہے جہاں جادوگر کی قبر ہے، اور اس میں موجود تابوت میں اس کی کھوپڑی کی ایک آنکھ کے گھڑے میں کبوتری کے انڈے کے برابر پارس پتھر محفوظ ہے۔ شعور نے دھوپ کی گرمی اور شدت سے بچنے کے لیے ایک خیمہ بھی رکھ لیا تھا۔ وہ دن بھر ریت کے جہنم میں خیمہ لگا کر آرام کرتا اور رات ہوتے ہی جب ریت ٹھنڈی ہو جاتی تو سفر شروع کر دیتا۔ اس کی رہنمائی بندر کی یہ کھوپڑی کر رہی تھی، اس لیے گم ہو جانے یا راستے سے بھٹک جانے کا کوئی خدشہ نہ تھا۔ اسے ریت کے اس سمندر میں سفر کرتے کئی روز ہو گئے تھے۔ ایک روز وہ اپنے خیمے میں موجود پردے کی اوٹ سے سرخ رنگ کا سورج غروب ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سورج کی سرخی نے ریت کے ٹیلوں کو بھی سرخ رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دور سے گرد و غبار کا بادل اٹھتے دیکھا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید صحرائی طوفان ہے، لیکن جلد ہی اس نے اس ریت کے بادل سے گھوڑوں کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا جن میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس سوار بیٹھے تھے۔ سرخی مائل روشنی میں ان کے نیزے اس طرح چمک رہے تھے گویا ان پر خون جمع ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے صحرائی ڈاکوؤں کے متعلق سن رکھا تھا جو صحرا میں سفر کرتے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے اور قافلے میں موجود مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو ساتھ لے جاتے تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑ سواروں نے اس کے خیمے اور اونٹوں کو گھیرے میں لے لیا۔ مجبوراً اسے خیمے سے باہر آنا پڑا، جہاں ایک قوی ہیکل پہلوان نما انسان اس کا منتظر تھا۔ یہ ڈاکوؤں کا سردار تھا جس نے شعور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم صحرائی ڈاکو ہیں، تمہارے پاس جو دولت ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ شعور نے جواب دیا، میرے خیمے کی تلاشی لے سکتے ہو، میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ سردار کے اشارے پر چند ڈاکو خیمے میں داخل ہوئے اور تلاشی لینے کے بعد بندر کی کھوپڑی لے کر باہر آئے اور سردار سے کہا، سردار، اس خیمے میں اس بندر کی کھوپڑی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ سردار نے بندر کی کھوپڑی لے کر نفرت سے شعور کی طرف دیکھا اور کہا، یہ منحوس مجھے کوئی جادوگر لگتا ہے، شاید یہ بھی صحرائے اعظم کے درمیان کسی قصے کہانی والے فرضی روحوں کے قبرستان کی تلاش میں اپنی موت کو گلے لگانے آ گیا ہے۔ سردار نے بندر کی کھوپڑی ایک طرف پھینک دی اور شعور سے کہا، ہمیں ناکامی نہیں ہوئی، اس صحرا میں دولت سے بھی زیادہ قیمتی پانی اور خوراک ہے۔ میں اور میرے ساتھی اور میرے گھوڑے بھوکے بھی ہیں اور پیاسے بھی، جبکہ تیرے اونٹوں پر وافر پانی اور خوراک موجود ہے۔ زندگی چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں خوراک کا یہ ذخیرہ اور پانی اپنے خیمے میں ہمارے سامنے لا کر حاضر کر دے۔ بھوک اور پیاس مٹانے کے بعد ہم تجھے زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ڈاکوؤں کا سردار اور اس کے ساتھی شعور کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ چند ایک نے اونٹوں پر موجود پانی سے اپنے گھوڑوں کی پیاس بجھانی شروع کر دی اور پھر شعور کے ساتھ مل کر کھانا اور پانی سردار اور ساتھیوں کے سامنے لا کر چن دیا۔ ڈاکوؤں نے تمام خوراک کا ذخیرہ ختم کرنے کے بعد جی بھر کر پانی پیا اور باقی بچا ہوا پانی اپنے جانوروں کو پلا کر ختم کیا۔ پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر کسی سمت روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی شعور نے بندر کی کھوپڑی کو اٹھایا اور اس سے کہا، روحوں کا قبرستان ابھی کتنی دور ہے؟ اب تو نہ ہی خوراک میرے پاس بچی ہے اور نہ ہی پانی۔ کھوپڑی نے جواب دیا، ابھی تو کئی روز کا سفر باقی ہے، پانی اور خوراک کے بغیر منزل تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ اس سلسلے میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ شعور نے ہمت ہارنے کی بجائے بھوکے پیاسے ہی سفر جاری رکھا۔ اس نے اپنی سواری کے اونٹ کے علاوہ باقی اونٹوں کو بھی آزاد کر دیا۔ اب اس نے رات کی بجائے دن کو بھی سفر جاری رکھا، لیکن صحرا کی دھوپ اور گرمی نے اس کے جسم سے پسینے کی صورت سارا پانی نچوڑ لیا۔ پیاس کی شدت اور بھوک نے اسے موت کی سرحد پر پہنچا دیا۔ پیاس اور بھوک کی وجہ سے اس کا اونٹ بھی سفر کرنے کے قابل نہ رہا تھا اور چند قدم چلنے کے بعد رک کر زبان باہر نکال کر بڑبڑاتا تھا۔ چند روز اور سفر جاری رہا اور پھر ایک روز صحرائی طوفان سے اس کی سواری کا اونٹ اور وہ خود گر کر بے ہوش ہو گئے۔ صحرا کی ریت نے آہستہ آہستہ ان کو اپنے اندر سمانا شروع کر دیا۔ اس کی تلوار، تیر کمان اور بندر کی کھوپڑی کا تھیلا بھی تقریباً ریت میں دب کر رہ گئے۔
آخر طوفان اپنا زور دکھا کر پرانے ٹیلوں کو اپنے ساتھ اڑا کر نئے ٹیلوں کو بنانے کے بعد ختم ہو گیا۔ سورج کی پہلی کرن پڑتے ہی ریت میں ڈوبی ہوئی شعور کی تلوار کا تھوڑا سا حصہ جو باہر رہ گیا تھا چمکنے لگا۔ اس آنکھوں کو چندیا دینے والی چمک نے اس صحرا میں سفر کرتے ہوئے قافلے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ قافلے میں موجود چند اونٹوں کے سواروں نے اس سمت کا رخ کیا۔ قریب آنے پر انہیں ریت میں دبی تلوار نظر آئی تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے آس پاس ہی اس تلوار کا مالک بھی صحرائی طوفان کی زد میں آ کر ریت میں زندہ درگور ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے مل کر آس پاس کی ریت کے ٹیلوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انہیں تلوار کے پاس ہی تیر کمان ریت میں دبا ہوا ملا۔ انہوں نے مزید ریت کو ہٹایا تو نیچے انہیں بے ہوش شعور اپنے تھیلے سمیت دبا ہوا ملا۔ قافلے کے لوگوں نے اسے جلدی جلدی باہر نکالا اور اسے لا کر ایک خیمے میں ڈال دیا، جہاں قافلے کے سردار کے حکم پر قافلے میں موجود حکیم نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا، آدمی زندہ ہے، چند گھنٹے اور ریت میں دبا رہتا تو موت یقینی تھی۔ حکیم نے جلدی جلدی بوٹیوں کا عرق اور کچھ صفوف اس کے منہ میں ٹپکایا۔ آہستہ آہستہ شعور نے آنکھیں کھول کر سب سے پہلے حیرانی سے حکیم کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بڑی کمزور آواز میں کہا، تم یہاں اس لباس میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم وہی مجذوب ہو نا؟ حکیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے تجھ سے کہا تھا نا، ابھی تیری موت میں کافی دن باقی ہیں، لہٰذا موت تیری حفاظت خود کر رہی ہے، ابھی تیرے انجام میں کچھ وقت باقی ہے۔ چند روز کے علاج کے بعد شعور ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ ہوش تھا کہ قافلہ اس سمت سفر کر رہا تھا جو اس کی منزل تھی۔ چند روز تک وہ قافلے کے ساتھ سفر کرتا رہا۔ ایک مقام پر قافلے نے ڈیرا ڈال دیا تو بندر کی کھوپڑی نے شعور سے کہا، یہ قافلہ اب سیدھی راہ پر چلا جائے گا، لیکن تجھے اس راستے کو چھوڑ کر اس سمت سفر کرنا ہے جو روحوں کے قبرستان کی طرف جاتا ہے۔ شعور نے سوال کیا، ابھی وہ قبرستان اور کتنی دور ہے؟ کھوپڑی نے کہا، اب ہم صحرا کے درمیان تک آ پہنچے ہیں، صرف چند کوس کا سفر اب عام راستے سے ہٹ کر باقی ہے۔ لہٰذا شعور نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر قافلے والوں کا ایک اونٹ لیا۔ اس نے پانی سے بھرا مشکیزہ اور چند روز کی خوراک چوری کر کے رکھی، اپنی تلوار، تیر کمان اور بندر کی کھوپڑی کا تھیلا لیا اور بدروحوں کے قبرستان کا رخ کیا۔ رات انتہائی تاریک تھی، لیکن بندر کی کھوپڑی سے شعاعیں نکل کر شعور کو راستہ دکھا رہی تھیں۔ ہوا میں نہایت ہی خوفناک قسم کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو۔ آسمان پر روشنی کے جھماکے ہو رہے تھے اور اس کی روشنی میں بڑے بڑے خوفناک چہرے ہاتھوں میں پہاڑ نما پتھر اور ہتھیار لیے شعور پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے ٹیلے کے پیچھے سے جب شعور نکل کر سامنے آیا تو خوف کے مارے اس کا پتا پانی ہو گیا۔ اس کا اونٹ بھی ڈر کے مارے بلبلانے لگا۔ سامنے بے شمار انسانی ڈھانچے ہاتھوں میں مشعلیں اور ہتھیار لیے وحشیانہ رقص کر رہے تھے۔ کھوپڑی نے کہا، ہوشیار ہو جاؤ شعور، ہم بدروحوں کے قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ شعور نے خوف کے ساتھ جواب دیا، لیکن ان بلاؤں کا کیا کرو گے جو راستہ روکے ہماری آمد پر موت کا رقص سجائے ہوئے ہیں؟ کھوپڑی نے جواب دیا، مجھے زمین پر ڈال دو، اب میں اپنی اصلی حالت میں آ کر ہی ان بلاؤں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ شعور نے کھوپڑی کو زمین پر ڈال دیا۔ کھوپڑی سے دھوئیں کی لکیر اٹھ کر بلند ہو کر ایک بہت بڑے بندر کی صورت اختیار کر گئی، جس کے کندھے پر کئی من کا گرز رکھا ہوا تھا۔ اس بندر کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر ڈھانچوں پر پڑے تو انہیں آگ لگ گئی اور وہ چیختے ہوئے غائب ہو گئے۔ جو ہی وہ بندر شعور کو لے کر اور آگے بڑھا، اس نے دیکھا یہاں بڑی بڑی بوسیدہ قبریں موجود تھیں، لیکن اب ان پر آسمان سے جلتے ہوئے بڑے بڑے پتھر گرنے شروع ہو گئے تھے۔ بندر ان پتھروں کو اپنی گرز سے روکتے ہوئے شعور کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ آخر وہ ایک بوسیدہ لیکن بہت بڑی قبر کے پاس جا کر رک گیا اور اس نے شعور سے کہا، اس قبر میں جادوگر کا لوہے کا بنا ہوا تابوت موجود ہے۔ شعور نے حیرت سے کہا، لوہے کا؟ لکڑی کی بجائے لوہے کا تابوت؟ بندر نے جواب دیا، یہاں موجود تمام بدروحوں کے تابوت لوہے کے ہیں، یہ لکڑی کے تابوت ان کے زمانے میں موجود نہ تھے، وہ پتھر کے بعد لوہے کا زمانہ تھا، یہ کئی ہزار سال پہلے کا قبرستان ہے۔ شعور اونٹ سے اترا، لیکن جو ہی اس نے قبر کی طرف قدم بڑھایا، قبر سے ایک شعلہ رقص کرتا ہوا نکلا، جس نے بعد میں ایک ایسی خوفناک بلا کا روپ دھار لیا جس کے جسم پر چار چہرے تھے اور یہ چاروں اس کے کندھے پر گھوم رہے تھے۔ اس کے کئی بازو تھے جن میں اس بلا نے مختلف قسم کے ہتھیار اٹھا رکھے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ بلا نما دیو اپنا ترشول شعور کے سینے کے پار کر دے، بندر نے اس پر گرز سے حملہ کر دیا۔ دونوں میں زبردست لڑائی ہوتی رہی۔ آخر بندر نے اپنے منہ سے شعلے اگلنے شروع کر دیے، جس سے دیو کا جسم دوبارہ شعلے میں تبدیل ہو کر قبر میں سما گیا۔ بندر نے اطمینان کے ساتھ شعور سے کہا، چھوٹے موٹے دیو اور بلائیں تو مجھے دیکھ کر ہی بھاگ لی تھیں، مجھے معلوم تھا میرے مقابلے پر خود جادوگر آئے گا، تم نے دیکھا نہیں اس کی ایک آنکھ پتھر کی تھی، یہی پارس پتھر ہے جسے مرنے کے بعد بھی اس نے اپنی آنکھ کے گھڑے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ شعور نے جلدی جلدی قبر کھود کر بندر کی مدد سے کئی من وزنی لوہے کا تابوت قبر سے نکال کر کھولا تو اس میں جادوگر کا ڈھانچہ پڑا سلگ رہا تھا اور اس سے دھواں نکل رہا تھا۔
शऊर ने अपनी तलवार की नोक से उसकी खोपड़ी में मौजूद आग के घड़े से जर्द रंग के उस पत्थर को निकाल लिया। उसने तजुर्बा करने के लिए पत्थर को ताबूत पर लगाया तो लोहे का ताबूत सोने में तब्दील हो गया। शऊर ने बंदर की मदद से गुर्ज मार मार कर ताबूत के टुकड़े किए, जिससे सोने का ढेर लग गया। इसके बाद शऊर ने सारे कब्रिस्तान के ताबूत एक एक करके बाहर निकाले, उन्हें सोने में तब्दील करके टुकड़ों की सूरत इकट्ठा किया और फिर सोने के उस ढेर को अपने ऊँट पर लाद लिया। सोने की लालच में उसने पानी का मशकीज़ा और हुराक को भी उतार कर एक तरफ रख दिया। जब शऊर ऊँट पर लदे सोने को लेकर बदरूहों के कब्रिस्तान से बाहर आया तो पानी का मशकीज़ा और हुराक यहीं भूल गया। बंदर ने कहा, शऊर, इस पारस पत्थर की जान से ज़्यादा हिफाजत करना, ऐसा ना हो कोई इसे तुमसे छीन ले। शऊर ने जवाब दिया, दोस्त, मेरा ख्याल है तुम पारस पत्थर को जादूगर की तरह मेरी एक आंख निकाल कर इसमें लगा दो। बंदर ने कहा, सोच लो, क्या ये पत्थर तुम्हारी आंख से ज़्यादा कीमती है? हाँ, इसलिए कि इससे सोना बनता है और सोना मुझे ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ है। बंदर ने अपने लंबे नाखून से शऊर की एक आंख निकाल कर उसमें पारस पत्थर लगा दिया और कहा, अच्छा दोस्त, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। अब बलाओं वगैरह से तुम्हें कोई खतरा नहीं रह गए तो इंसान उनसे खुद निपट लेना। इसके साथ ही बंदर घटता हुआ खोपड़ी में तब्दील हुआ और खोपड़ी हवा में परवास कर गई। रात भर सफ़र करने के बाद जब सुबह का सूरज तलू हुआ और आसमान से आग बरसने लगी तो उसे प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ। वो सोने की लालच में पानी और खुराक को भी कब्रिस्तान में ही छोड़ आया था, यहाँ तक कि पनाह के लिए हिमा तक भी न था। दिन भर भूख और प्यास की शिद्दत ने शौर के अलावा कई मन वजनी सोना लादे हुए ऊँट को भी बेहाल कर दिया, यहाँ तक कि जब दोपहर का सूरज पूरी आबोताब के साथ रेत को जहन्नुम बना रहा था, शौर और उसका ऊँट गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए रेत पर गिर पड़े। शौर के इर्द गिर्द सोना ही सोना बिखरा पड़ा था और वो चीख चीख कर सहरा में कह रहा था, खुदा के लिए मुझसे सारा सोना ले लो, मुझे चंद घूंट पानी और चंद लुक़मे खुराक के दे दो। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक रेत का समुंदर फैला हुआ था। गर्मी की शिद्दत से शराब बनते और बिगड़ रहे थे। चीख चीख कर उसका गला बैठ गया था। आखिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने कहकही की आवाज़ सुनकर देखा, सामने वही मजजूब सफ़ेद बुर्राक लिबास पहने खड़ा था। शऊर ने कहा, तुम यहाँ भी आ गए। पहले मजजूब बनकर मिले, फिर हकीम बनकर मेरी जान बचाई और अब। मजजूब ने बात काट कर कहा, अब जान लेने आया हूँ तुम्हारी। पहले मिला तो तुझे नसीहत की, दूसरी बार तेरी जान बचाई, इसलिए कि तेरी मौत का वक्त अभी दूर था। लेकिन अब आ गया हूँ, इस सोने को देख। तू इसे खाकर भूख मिटा सकता है, क्या इसे पीकर प्यास बुझा सकता है? फिर किस लिए अपनी जान गंवाकर इसे हासिल किया? मैं मौत का फरिश्ता हूँ, इसलिए तेरी हिफाजत करता रहा, लेकिन अब तेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, इसलिए तेरी जान लेने आ गया हूँ। शऊर ने हसरत के साथ अपने गिर्द फैले हुए सोने को देखकर कहा, क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? कहो। मौत के फरिश्ते ने सवाल किया। शऊर ने जवाब दिया, मेरी जान निकालने के बाद मुझे इस सोने के ढेर में दफन कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी ये दौलत कोई और हासिल करे। फरिश्ते ने तलखी से जवाब दिया, कमबख्त, आखिरी वक्त में भी लालच से तौबा करने की बजाय मरने के बाद भी सोने को सीने से लगा कर रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद शऊर मर चुका था। शऊर के मरते ही सहरा में एक बार फिर तूफान उठा, रेत के टीले बनने और बिगड़ने लगे। शऊर के गिर्द फैले हुए सोने और उसके मुर्दा जिस्म पर आहिस्ता आहिस्ता रेत जमा होना शुरू हो गई और फिर वो सोना और शऊर का जिस्म मनों और टनों रेत के नीचे दफन हो गए। और आज की हमारी कहानी अपने अंजाम को पहुंची। बच्चों, आपने देखा कि लालच ने उस इंसान का क्या हाल किया। अब आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।